حضرت جنید بغدادی دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ، تو وہاں بہلول ملے۔ بہلول ایک مجذوب تھے، تو کہا کہ چلیے ان سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ اس سے کیا ملیں گے، آپ اتنے پڑھے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقیہ اور صوفی، اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے؟ دنیا اس کو دیوانہ کہتی تھی، بہلول دیوانہ۔ لیکن سعدی بولے کہ سعدیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل است، اصل تو عاقل یہ لوگ ہیں۔ تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ تو کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے، اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے۔ اور اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا اور ایک جانب چل دیے۔ شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ، یہ تو دیوانہ شخص ہے۔ تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے۔ تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں، آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، گفتگو لمبی ہو جائے۔ تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن چاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا۔ کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے۔ تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو، باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے، کہا یہ باتیں بات کی ہے، سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو، لقمہ طاہر ہو، لقمہ پاکیزہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب۔ اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، پراگندہ سی حالت ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا رب اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ فرمایا اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ غذا حرام کے مال سے اسے حاصل ہوئی تھی۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے، ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے، وہ حتیم میں کھڑا ہے، وہ کعبہ کے اندر بھی چلا گیا، کعبہ کی چھت پہ سقف بیت اللہ پہ بھی کھڑا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، وہ حجر اسود کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ یمد یدہ، اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں، یا رب کے کلمات اس کی زبان پہ ہیں، اور اشعث اغبر، غبار آلودہ بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، اور حالت پراگندہ ہے کہ کسی کو گزرتے ہوئے بھی ترس آ جائے، اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا پینا لباس اور غذا حرام کی تھی۔ فأنیٰ یستجاب لذالک، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بلکہ علماء نے لکھا کہ جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق پاک ہوگا، تمہارا رزق ستھرا ہوگا، تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا، اور اگر تمہارے سینے میں غل، غش اور حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے۔ تم کھاتے ہو
اس کے نتیجے کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت، سستی اور کاہلی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے میں تھے اور حر بن یزید ریاحی مقابلے میں آ گیا اور اس کے ساتھ کوفی بھی تھے، تو اس وقت ان سے مخاطب ہو کر کے کوفیوں سے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصود کیا ہے۔ سلطنت کے حصول کے لیے حضرت امام حسین نہیں آئے۔ اقبال نے کہا مدعاش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنی ساما سفر۔ اگر ان کا مقصود سلطنت اور تخت و تاج ہوتا تو وہ اتنے تھوڑے افراد کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہاں نہ آتے۔ ان کا مقصود یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصود کیا تھا اور وہ کیوں آئے تھے، ذرا ان کے کلمات سنیے، اس سے آپ کو فلسفہ شہادت حسین بھی سمجھ میں آئے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کا مقصد بھی سامنے آئے گا۔ ہم تو یزید کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا۔ یہ جرم تو اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے نزدیک تو یہ بات نہیں تھی جو ہمارے نزدیک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آیان و انصار کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس وجہ سے بھی ہم یزید کے خلاف ہیں، لیکن اس کی دوسری وجہ وہ ہے جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف تھے، ہم بھی اسی وجہ سے یزید کے خلاف ہیں۔ اب وہ کیا وجہ تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی؟ یہ کوئی مبہم وجہ نہیں ہے کہ زمانے تک پہنچی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کربلا کو ایک کہانی اور ایک قصہ بنا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر مروج کیا گیا اور اس کی معنویت، اس کی حقیقت اور اس کی مقصدیت پر پردے آ گئے۔ سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَازِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، اس لیے میدان عمل میں موجود ہوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے ساتھ، دودھ پیتے شیر خواروں کے ساتھ میں اس لیے میدان عمل میں آیا ہوں کہ یزید اور پوری یزیدیت قد لازموا طاعۃ الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے، وترکوا طاعۃ الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ اب جب رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا جائے تو حسین پھر بھی نہ کھڑا ہو تو پھر نبی کے لعاب کا اور فاطمہ کے دودھ کا اثر نظر کب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اہل بیت کو سفینہ نوح کی مثال قرار دیا اور وہ کشتی ہیں، اور جب طوفان آئیں گے تو کشتی اس وقت کام دے گی۔ اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو اور جب جنگ لگے تو اس وقت وہ چھٹی پہ چلا جائے، تو یہ سوائے لطیفے کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب حضور نے اہل بیت کو کشتی قرار دیا تو جب امت پر طوفان آیا اور شیطنت پورے جوبن پر آئی، اگر یہ کشتی آج نہیں کام آنا تھا تو پھر کب کام آنا تھا؟ اس لیے حسین ابن علی کو اس وقت کھڑا ہونا پڑا، اس لیے کہ کشتی نے طوفانوں میں ہی تو کام آنا ہے اور طوفان تو بفر چکے ہیں۔ انہوں نے قد لازموا طاعۃ الشیطان، شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا تھا، وترکوا طاعۃ الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا تھا، وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اور فساد پپا ہو گیا تھا، وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، حدود شرعی کو معطل کر دیا گیا ہے، وَأَحَلُّوا حرام اللہ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس نے حرام کر دیا اور جس کو اس نے حرام کیا اس نے اس کو حلال کر دیا۔ اب یہ ہیں یزید کے کرتوت، یہ ہے اس کا عمل۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے بتاؤ، جب میرے رسول کی شریعت پامال ہو رہی ہو، حلال کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، حدوں کو معطل کر دیا جائے اور فساد بپا ہو جائے، شیطان کی اطاعت کھلے بندوں کی جائے، رحمان کی اطاعت ترک کر دی جائے، تو جس کے پاس کشتی ہے اس طوفان میں، کیا وہ اب بھی میدان عمل میں نہیں آئے گا؟ تو کہا حسین ابن علی اس لیے آیا ہے کہ اس وقت حسین ابن علی کا ہی آنا بنتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی گود میں حسین ابن علی ہی تو کھیلا تھا، اس لیے آج حسین ابن علی میدان عمل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نہ تخت و تاج کی چاہت تھی، نہ کوئی بغاوت تھی اور نہ جلد بازی کا نتیجہ تھا، بلکہ بہر حق در خاک و خون غلطی داست، مقصود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے لیے خاک و خون میں اپنے آپ کو ملانا تھا، پس بنائے لا الہ گردی داست،
اور لا الہ کی بنا کو حضرت امام حسین نے قائم کرنا تھا۔ امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جس طرح مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی تو کفار کے اندر یہ خبر ایک بجلی بن کے گری، تو وہ بھی دارالندوہ میں بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ آج ایک حمزہ بن عبد المطلب گئے ہیں، کل کوئی اور چلا جائے گا تو یہ تو طاقتور ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب مجلس میں موجود تھے، کہا تم قصہ چھوڑو، یہ کام میرے ذمہ رہا، میں بانی اسلام کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیتا ہوں۔ روز روز کا قصہ ہی تمام ہوتا ہے، تلوار حمائل کی اور ارادہ قتل سے گھر سے نکلتے ہیں، تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی بول رہی ہے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تلوار حمائل کی ہے، بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کی آرزو ہے، گھر سے نکلتے 22 سال کی عمر ہے، جوانی ہے، بانکپن ہے، چہرے پہ جلال ہے، خطاب کا جری جواں بیٹا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، دیکھا اور کہا کہ کیا تیور ہیں اور ارادے کدھر کے ہیں؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں۔ کہا اس کی روشنی تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ گئی ہے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید وہ بھی اس آقا کے غلام بن گئے۔ بس غصے میں بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ اندر قاری قرآن ان کو قرآن سکھا رہا ہے۔ اہل خانہ سمجھے عمر آئے ہیں اور تیور بھی اچھے نہیں ہیں، قاری کو کہیں گوشے میں چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ بہن پہ ٹوٹ پڑے، مار دھاڑ شروع کر دی۔ تم سابی ہو گئی ہو، تم نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ مار مار کے ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ تو بہن بولتی ہے عمر